بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر میں آپ کے سامنے اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والے جو احباب چلے گئے ہیں، جو اللہ والے کہلاتے تھے، آج سے ہزاروں سال پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے اور ان کا تذکرہ آج بھی موجود ہے۔ انہی اللہ والوں میں سے ایک اللہ والی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ اللہ والی وقت کے حکمران کی بیوی ہے، وقت کا حکمران بھی ایسا جو ظالم بھی ہے اور جلاد بھی ہے، جسے آپ اور میں فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو کسی نے یہ خبر دی تھی کہ تیری ریاست کے اندر ایک ایسا مرد پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکمرانی کو ختم کر دے گا۔ اب اس آڑ کے اندر اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو اور اپنے منصب کو بچانے کے لیے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ جس گھر کے اندر بھی بیٹا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ یہ صرف اعلان ہی نہ ہوا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی ہوا، اور فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ لیکن رب العالمین کی تقدیر غالب ہوا کرتی ہے۔ رب العالمین نے اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور اس پرورش کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اس دعوت کے اثرات فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تک بھی پہنچ گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ میری بیوی اسلام لا چکی، بچوں کی گردنیں اتارنے والا، بچوں کو قتل کرنے والا ایسا ظالم اور جلاد، وہ بیوی جو اس کی کئی اشروں سے، کئی دنوں سے، کئی سالوں سے خدمت کر رہی تھی، اس نے اس خدمت کا بھی لحاظ نہ رکھا اور اپنی اس بیوی کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیلوں کو ٹھونک دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے، لکڑی کا تخت لے کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھوک دیے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، جب اللہ نے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے۔ فرعون کا قصہ بھی پڑھو جو میخوں والا تھا، کیلوں والا تھا، جس نے اللہ والی کے ہاتھ پاؤں کے اندر کیل ٹھونک دیے تھے۔ حضرات، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قصہ اور یہ واقعہ، اس سے ہمارے لیے 3 سبق ہیں۔ یہ 3 سبق آج کا ہمارا درس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں اور درس اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ فرعون کس قدر بڑا حکمران تھا، صاحب اختیار تھا، لیکن اسی قدر اس قدر عاجز اور بے بس تھا۔ ہزاروں عورتیں اس کو سجدہ کرتی تھی، لیکن مجال ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے آگے سجدہ کرا سکے؟ اپنی بیوی کو اپنے آگے سجدہ نہ کرا سکا۔ بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، جو اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے کہ انسان جسموں پہ تو حکومت کر سکتا ہے لیکن دلوں کے اوپر اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہ رب العالمین اس دل کو کب اور کہاں اور کدھر پھیر دے، یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔
اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر جو دعا مانگا کرتے تھے ان دعاؤں کے اندر یہ بھی دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ اے دلوں کو بدل دینے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس، اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، دین کے اوپر موجود ہے، قائم ہے، یہ مت سمجھے کہ میں اسی کے اوپر قائم رہوں گا، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ دین کے اوپر ہمیں قائم رکھنا اور دین کے اوپر ہی ہمارا خاتمہ کرنا۔ دیکھیے نا، فرعون ہے، حاکم وقت ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی سے سجدہ نہیں کرا سکا، اس لیے کہ دلوں کے اوپر اختیار کس ذات کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں اس بات سے، اس واقعے سے یہ ملتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کے راستے میں مشکلات کا نہ آنا ہی کامیابی ہے، یہ ایک وہم خیالی، یہ ایک وہم خیالی۔ اب یہ دیکھیے، وقت کی حکمران کی بیوی ایک اشارہ کرے سارے معاملے ادھر سے ادھر ہو جائیں، سارے غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، جو چاہے کر سکتی۔ بیوی اپنے شوہر سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، اور جب حاکم وقت کی بیوی ہو تو سب کچھ منوا سکتی۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، یہ سب کچھ اختیار ہونے کے باوجود سب کچھ قربان کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ جانتی تھی کہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جانی ہے، میری بھی اور اس فرعون کی بھی اور ہر ایک کی۔ اس سے اگلی جو زندگی آنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کے اندر انسان مشکلات کا شکار نہ ہو، کہیں اس زندگی کے اندر انسان فیل نہ ہو جائے، اس لیے دنیا کی یہ ساری حکمرانی کو قربان کر دیا۔ حالانکہ کون کرتا ہے؟ اب دیکھیں نا، جو بندہ ایک بار الیکشن کے اندر کامیاب ہو جائے، اسے اختیار مل جائے، وہ بار بار الیکشن کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اقتدار کا چسکا بڑا عجیب، اس کا ذائقہ بڑا عجیب ہے کہ ایک اشارہ کر رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں، جو کہتا جا رہا ہے سارے لوگ مان رہے ہیں، آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا اقتدار کس کے لیے قربان کر دیا؟ رب العالمین کے لیے، کہ رب العالمین کے ہاں جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے ہاں معیاری زندگی کوئی اگر ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ تیسرا اور آخری سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت آسیہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا موازنہ کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، امیہ بن خلف نے بہت ساری سزائیں دیں، گرم ریت کے اوپر لٹایا، پتھر بھی سینے کے اوپر رکھا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جب اسلام پھیل گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ امیہ جب آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا آپ کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم گڑبڑ آ جاتے ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے تکلیف دیا کرتا تھا میں ایمان کی مٹھاس محسوس کیا کرتا تھا۔ حضرت استاد محترم مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ اپنی ایک کتاب مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ کی راہ میں تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو یہ دکھ نہیں سمجھتے بلکہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس لطف اندوزی کا معاملہ اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ وہ لطف لیتے لیتے شہادت کو بھی اپنے گلے لگا لیتے ہیں، گویا کہ ان کو اس کے اندر کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس تکلیف سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، مرد تھے، عام طور پر مرد تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ ذرا الٹ ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عورت ہیں اور حاکم وقت کی بیوی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت ہے وہ اپنی جگہ ہے،
استقامت اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں۔ مرد عام طور پر دکھ مصیبتیں جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن عورت بہت جلد گھبرا جایا کرتی ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ایمان کی حلاوت انسان کے اندر آ جاتی ہے، ایمان کا یہ مرحلہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، ایمان کا یہ مقام انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہر قسم کی گھبراہٹ، ہر قسم کا خوف اور ہر قسم کی دہشت انسان کے دل سے نکل جایا کرتی ہے، جیسا کہ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضرات، اس سبق کے اندر، اس آج کے درس کے اندر ہمارے لیے یہی 3 سبق ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کا یہ مقام نصیب کر دے۔ ہر چیز ترقی کر رہی ہے لیکن ہمارا ایمان ترقی نہیں کر رہا، دن بدن نیچے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اللہ ہمارا خاتمہ کرے تو اسی ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔